ہم جب ٹور پہ جاتے ہیں تو میں چائے بہت پیتا ہوں نا, تو میں اپنے ساتھ چائے لے کے جاتا ہوں. کراچی والوں کی خاصیت ہے. ہاں, میں اپنے ساتھ چائے لے کے جاتا ہوں, ڈرائی فروٹ لے کے جاتا ہوں. رضوان جو ہے وہ کاوے کا ماسٹر ہے, کاوا بناتا ہے. تو ہم سارے اکٹھے ایک روم میں بیٹھ کے نا, کوئی کہتا ہے یار افتی چائے بناؤ, مجھے چائے کا دل کرے. رضوان کو کہتا ہے آپ کاوا بناؤ. تو ہم سارے بیٹھ کے سارے ٹیم, بابر بھی آ جاتا ہے, امام بھی آ جاتا ہے, جتنے پٹھان بھی ہمارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ہم اکٹھے بیٹھ کے نا تو گپ شپ بھی لگتا ہے. اس سے تھوڑا آپ کو نا اور بھی ایک دوسرے پہ کانفیڈنس آتا ہے. ون ڈے کرکٹ ہو یا T20 کرکٹ, چوکوں چھکوں کی برسات کے بغیر ادھوری ہے, بے رنگ ہے, پھیکی ہے. اور جب ہم چوکے چھکوں کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے کرکٹ میں اس وقت ایک نام افتخار احمد کا سر فہرست ہمیں نظر آتا ہے. آج میری خوش قسمتی کہ افتخار احمد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. افتخار, بہت شکریہ, آپ سے بات ہو رہی ہے, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت دیا. کس طرح اپنی کرکٹ کو دیکھتے ہیں؟ بظاہر آپ بڑے خاموش طبیعت, ہلکی سی چہرے پہ مسکراہٹ, لیکن جب میدان میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی چہرے کے ایکسپریشن اتنے نہیں ہوتے ہیں, لیکن جلاد بنے ہوئے ہوتے ہیں بالروں کے لیے. کیا ہے اس کا راز؟ تھینک یو سو مچ, آپ آ گئے انٹرویو لینے کے لیے, آپ لوگوں کے بہت بہت شکریہ. بالکل الحمدللہ, میں تھوڑا ایسے نیچر سے ہوں کہ میں تھوڑا خاموش رہتا ہوں, اور میرے فوکس ہوتی ہے کرکٹ پہ, کیونکہ آپ جتنا فوکس رہتے ہو اتنا آپ اچھا پرفارم کرتے ہو, اور کوشش ہوتی ہے کہ جس ٹیم میں بھی کھیلوں اچھا کھیلوں اور ٹیم کو جتواؤ. تو یہ جو آپ کا جو ایک انداز ہے چوکے چھکوں کا, جاہرانہ بیٹنگ کا, یہ شروع سے مطلب ڈیولپ ہو گیا تھا کہ آپ ذہن میں تھا کہ اسی طرح کی بیٹنگ کرنی ہے, یا جب آپ نے باقاعدہ جب کرکٹ شروع کی تو پھر آپ نے سوچا کہ اس انداز کو اپنایا جائے جو اس سے پہلے شاہد آفریدی اور جو دوسرے بڑے جاہرانہ بیٹسمین تھے تو وہ کھیلتے تھے, تو آپ نے بھی سوچا کہ یہی اچھا ہے انداز؟ نہیں, اگر پہلے میں نے کرکٹ شروع کی تو میں فوکس تھا ٹیسٹ کرکٹ میں, کیونکہ ٹیسٹ کرکٹ اس ٹائم میرا ایک خواب تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹر بنوں, اور اس طرح میں اس ٹیکنیک سے میں کھیلتا بھی تھا. میں تھوڑا ٹائم لے کے کھیلتا تھا. جیسے میں پاکستان ٹیم میں آیا, اور وہ پاکستان ٹیم میں جو سچویشن بنی, وہ سچویشن ایسی تھی کہ میں 7ویں 8ویں نمبر پہ کھیلتا تھا. تو اس ٹائم میں نے سوچا ہے کہ یار اگر آپ T20 اور ون ڈے کرکٹ کھیلتے ہو تو آپ کو اتنی بالی نہیں ملے گی, کیونکہ آپ T20 یا ون ڈے آپ اٹھا کے دیکھو تو پچھلے آپ کو بہت تھوڑی سی بالی ملتی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ اب اس سچویشن میں اسی طرح آپ نے آنا ہے, تو اس لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا, کیونکہ وہاں پہ بالیں کم ہوتی ہے اور آپ نے رن زیادہ کرنا ہے, آپ نے چکے چوکے لگانے. تو اس پھر میں نے اس پہ کام کیا اپنے اسکل پہ, اور اس چوکے چھکے ہر طرف سلو ون پہ, تیز بال پہ, اور ایسے چکے چوکے لگانا شروع کیا, پریکٹس شروع کی. تو یہ تھوڑا اس لیے مجھے تھوڑا اس میں پھر کامیابی ملی تھی, کیونکہ آپ جتنا آپ انٹرنیشنل کرکٹ میں ہو یا ڈومیسٹک کرکٹ میں جو جیسے کرکٹ میں ہو اس کے لیے اور اپنے نمبر کے لیے اسی اپنے آپ کو تیار کرنا پڑتا ہے. تو افتخار بھائی, آپ نے اسٹارٹ آپ کا 2016 میں ہوا, ٹیسٹ ڈیبیو آپ کا ہوا, اس کے بعد پھر آپ وائٹ بال انٹرنیشنل کرکٹ میں مطلب ریگولر ہوئے. کتنا افسوس بھی ہوتا ہے, یا کیا آپ سوچتے ہیں کہ جو آپ کا ٹیسٹ کریئر تھا, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا ایک خواب تھا کہ میں ٹیسٹ کرکٹ کھیلوں, تو ظاہر سی بات ہے وہ 2-4 ٹیسٹ میچ کے لیے تو نہیں تھا خواب, وہ ایک لمبے عرصے کے لیے تھا, لیکن وہ پھر 4 ٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ پھر آ کے فل اسٹاپ لگ گیا ہے اب تک, تو کیا کہیں گے اس پہ؟ ہاں, اصل میں 2016 میں ٹیسٹ کھیلا ہوں, اور ایک ہی اننگ آیا انگلینڈ میں. پھر اس کے بعد 2020 میں مجھے ایک ٹیسٹ ملا آسٹریلیا میں. پھر مجھے 2022 میں 2 ٹیسٹ ملے, اور لاسٹ ٹیسٹ جو تھا اس میں ایک ہی اننگ ملا, اس میں نے 22 ناٹ آؤٹ کیا. پھر ٹیم کے ساتھ 2 میچز باہر بیٹھا رہا, پھر اس سے پہ مجھے باہر کر دیا گیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر آپ پاکستانی میں یہ بات کرتا ہوں کہ یار اگر آپ نے کسی پلیئر کو کھلانا ہے تو پھر اس کو بناؤ جیسے دنیا بناتی ہے پلیئر کو.
ان کو پورا چانس دیتے. اب ہم جتنے بھی پلیئر ہیں ڈومیسٹک میں آتے ہزاروں رنز کر دیتے, پھر وہ جاتا ہے وہ انٹرنیشنل میں ایک آدھا چانس ملتا ہے, اس سے وہاں پہ پرفارم نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ میں اور انٹرنیشنل میں تھوڑا فرق ہے, لیول کا فرق تھوڑا ہے, نہیں کافی ہے. دیکھو یہ چیزیں ماننی پڑے گی, وکٹوں کا فرق ہے, اسکیل ورک کا فرق ہے, تو پھر وہاں پہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. مگر ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک میچ کھیلا اور آپ نے اسے پرفارمنس نہیں کی تو میڈیا بھی اٹھ جاتا ہے, یہ کہاں سے لے کے آئے ہو, یہ کیا ہے, یہ وہ ہے, تو اس کو ڈیگریڈ کر دیتے. پھر وہ وہی بندہ ہے, وہ ڈومیسٹک میں گھوم پھرتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا بن جاتا ہے وہاں اس سے. تو میرے خیال میں اگر ریالٹی کو دیکھو تو ایک بندہ پرفارم کرتا ہے ڈومیسٹک میں تو پھر ان کو پورا چانس دینا چاہیے, کیونکہ وہ ایک تو ہمارا کلچر یہ ہے کہ ہم اسی طرح پلیئر کو بناتے نہیں ہیں. اگر انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے اور قدرتی بن گیا تو بن گیا. تو پھر یہی وجہ تھی کہ آپ جیسے آپ کا ہم دیکھتے ہیں ریکارڈز, اور ابھی آپ نے خود بھی بتایا اتنے وقفے کے بعد ایک اننگ, ایک ٹیسٹ, تو پھر آپ نے سوچا کہ یہ جو وائٹ بال کی کرکٹ ہے, آپ نے اپنا انداز بھی چینج کیا اور آپ نے کہا کہ گیو اپ نہیں کرنا اور اس میں اپنے آپ کو منوانا ہے. یہ چیز آپ کے ساتھ رہی پھر؟ جی بالکل. اگر آپ میرا ون ڈے وائٹ بال کی کرکٹ اٹھا کے دیکھو, اور میں 49 T20 کھیلا ہوں اور 27-28 میں ون ڈے بھی کھیلا ہوں, مگر اب یہ جو ون ڈے میں کھیلا ہوں اس سے پہلے میں نے 2015 میں میرا ڈیبیو ہوا ہے, اور 2015 کے بعد میں 7 ون ڈے کھیلا تھا. ابھی تک 2022 تک میں 7 ون ڈے کھیلا ہوں. ابھی جو 20 یا 19-20 میچز میں ابھی اس سال کھیلا ہوں, تو دیکھو اتنا فرق ہو جاتا ہے میچز میں. تو اصل میں کتنا چیلنجنگ پھر یہ ہوتا ہے, اور خاص طور پر آپ کے لیے کتنا چیلنجنگ رہا کہ آپ نے کہا کہ نہیں, ہمت نہیں ہارنی ہے, یہ چیزیں آ رہی ہیں, موقع نہیں مل رہے ہیں, مواقع نہیں مل رہے ہیں, لیکن گیو اپ نہیں کرنا اور اپنی ایسی کوئی ٹھوس پرفارمنس اور یہ دینی ہے کہ بس آپ نے جو ہے وہ پھر ہمت نہیں ہاری اور لگے رہیں آپ. دیکھو ہمت تو ہارنی نہیں ہے, ایز اے پلیئر آپ نے کبھی ہمت ہارنی نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اور کچھ کر نہیں سکے. ہماری زندگی ان گراؤنڈوں میں گزری ہے. اب تو ہم نہ کوئی کام پہ لیتا ہے, نہ کوئی ہمارا کوئی ایسا کوئی بزنس ہوتا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ہم نے گراؤنڈ میں آنا ہے, ہم نے گراؤنڈ میں پورا جان لگا کے کھیلنا ہے, سب یہاں سے ہم نے کچھ کر کے دکھانا ہے. کیونکہ اب جو ایک سٹیج ہوتا ہے زندگی میں وہ ہم نے یہاں پہ گزارا ہے, اور یہاں سے ہم کسی اور کی طرف رخ کرے تو ہمارا راستہ پھر الگ ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے کہا کہ یار اپنے دل میں یہی سوچا ہے کہ نہیں, جو بھی کرے میں نے پوری ایفرٹ کرنی ہے. کیونکہ الحمدللہ میں جب بھی ایسے سچویشن آتا تھا تو میں ڈریسنگ روم میں ایک بات کرتا تھا, یار کاش میں اندر کھڑا ہوتا. تو میں باہر بیٹھا ہوتا تھا, میچ میں نہیں ہوتا تھا, مگر میں اندر سے بلیو تھا کہ میں یہ میچ جتوا سکتا ہوں پاکستان کو. مگر دیکھو ہر کسی کا اپنا ایک سوچ ہوتا ہے. جیسے مصباح بھائی آیا, مصباح بھائی نے بڑا سپورٹ کیا ہے, اور مگر مصباح بھائی سے میں نے ایک بات کی کہ یار مصباح بھائی دیکھو لوگ بھی بات کرتے ہیں کہ یار افتخار کو کھلا رہے, پرفارم نہیں کر رہے. میں نے کہا یار مصباح بھائی مجھے نا, آپ کو تو پتہ ہے کہ میں ڈومیسٹک کرکٹ میں تھوڑا اوپر کھیلتا ہوں, مجھے 4 نمبر پہ اگر موقع دیا جائے تو اچھا ہوگا. تو مصباح بھائی نے کہا کہ افتخار آپ بالکل صحیح کہہ رہے, اور مجھے یقین بھی ہے کہ اگر میں آپ کو اوپر نمبر دے دوں تو آپ پرفارم کر جاؤ گے. مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں آپ کو کس کی جگہ کھلاؤں, کیونکہ اس ٹائم بابر کھیل رہا تھا, اظہر علی کھیل رہا تھا, اسد شفیق کھیل رہا تھا. تو مصباح بھائی نے کہا کہ یار یہ میرے بس میں نہیں ہے, اگر آپ نے کھیلنا ہے تو 7-8 نمبر پہ کھیلنا ہے, ورنہ میرے بس میں نہیں ہے. مگر میں آپ کو بات بتاؤں کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا ہر حال میں, ہر سچویشن میں. ابھی میرا مائنڈ بالکل کلیئر ہے, میرا مائنڈ ایسے کلیئر ہے کہ میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر مجھے میچ میں 1 بال ملے یا 10 بال ملے, میں نے وہی کرنا ہے جو ٹیم کے لیے ریکوائرمنٹ,
وہی کرنا ہے میں نے. تو ابھی اسی سے میں یہی کرتا ہوں اور الحمدللہ کامیابی ملی. کتنا انجوائے کر رہے ہیں ذاتی طور پر؟ مطلب اسٹیٹس تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ اتنی گیندوں پر اتنے رنز ہیں، 6 چھکے ہیں کسی اننگز میں، کسی میں 4 چھکے تو 3 چوکے. ہم لوگ باہر بیٹھ کے آپ کی بیٹنگ کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں کہ انتظار ہوتا ہے کہ افتخار آئے، فخر آ رہا ہے. یہ اس طرح کے بیٹسمین ہیں کہ جو ماڈرن کرکٹ میں مطلب بہت زبردست انٹرٹینمنٹ لگتی ہے ہمیں باہر بیٹھ کے. ذاتی طور پر خود جب آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو خود کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اپنی بیٹنگ سے؟ یہ بالکل میں بہت زیادہ انجوائے کرتا ہوں. اگر میں آپ کو ریئلٹی پہ بتاؤں کہ میں پہلے جب میں ڈیبیو کیا اور اس کے بعد جب رنز نہیں ہوئے تو بڑا میں سوچتا تھا کہ یار آپ تو انٹرنیشنل کرکٹ میں رن نہیں کر سکتے، آپ تو کیا ہو گیا. مگر الحمدللہ ابھی میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. جب بھی جاتا ہوں بیٹنگ کے لیے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یار کچھ بھی کر سکتے ہو آپ. اور آپ کی جو اب دیکھتے ہیں ہم کریئر دیکھتے ہیں تو ایفرٹس آپ کی نظر آتی ہیں ہر اننگز میں، چاہے وہ آپ کو 10 گیندیں ملی ہوں، 15 گیندیں ملی ہوں، لیکن رنس آپ کے ہوتے ہیں، باؤنڈریز اس میں ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی ایسا میچ ہے کہ جس میں آپ کی پرفارمنس بھی ہوئی، آپ نے اکیلے کھڑے رہ کے کریز پہ 8ویں نمبر پہ آ کے آپ نے 60 کیے، لیکن ٹیم جو ہے وہ فنیشنگ لائن ٹچ نہیں کر رہی، اس کو عبور نہیں کر رہی. تو وہ کتنا یعنی ایک افسوس کی بات بھی ہوتی ہے کہ یار میں محنت بھی کر رہا ہوں لیکن پھر ٹیم جو ہے وہ جیتی نہیں. جیسے انڈیا کے اگینسٹ T20 ورلڈ کپ تھا، پھر یہاں پہ 1-2 اننگز آپ کی ایسی تھیں نیوزی لینڈ کے اگینسٹ جس میں آپ نے شاداب کے ساتھ آپ کی ایک پارٹنرشپ ہوئی، پھر دوسری ایک اننگز تھی. اس طرح کے میچز ہیں جب ٹیم نہیں جیتی تو کتنا آپ کو پھر وہ ہوتا ہے کہ جی بالکل بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی بہت زیادہ اچھی پرفارمنس ہو ٹیم نہ جیتے تو وہ پرفارمنس جو ہے جو آپ نے 100% ایفرٹ کیا ہے تو وہ کسی کو نظر نہیں آتا، بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی؟ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے. او ہو یار گڈ ایفرٹ پہ چلا جاتا ہے. اور اگر وہی چیز آپ فنش کرتے ہو، آپ کے ساتھ جو نان اسٹرائک پہ ہوتا ہے وہ بھی تھوڑا ایفرٹ لگا دیتا ہے تو پھر وہ ایکسلنٹ ہو جاتا ہے. ہر کوئی کہتے ہیں ایکسلنٹ یار، گڈ بیٹنگ ایکسلنٹ، یہ وہ. تو بڑا دکھ ہوتا ہے کیونکہ پرسنلی ایسے میچز میں، کیونکہ میرے سے ایسے مطلب بالر بھی آگے بیٹنگ کے لیے گئے تو وہاں پہ بڑا دکھ ہوتا ہے. اگر میں ریالٹی میں بتاؤں تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ آپ ان سے پہلے جانے کے کیونکہ اگر آپ بیٹسمین کو کھلاتے ہو تو بیٹسمین کا کام ہے کہ وہ پریشر کی جگہ پہ جائے، پریشر کو ہینڈل کرے اور پریشر میں اپنی ٹیم کو وہاں سے نکالے. یہ ہے بیٹسمین کا کام. بالر کا کام ہے کہ وہ پریشر کی جگہ میں آئے اور پریشر میں بالنگ کرے اور اپنی ٹیم کو جتائے. مگر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہمارا ایسے سچویشن ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں کہ بیٹسمین کی جگہ بالر کو بھیج دیتے، بالر کی جگہ پھر آل راؤنڈر کو بال دیتا ہے. مگر میں پھر وہی کہوں کہ یار یہ بھی ان کا اپنی ہر کپتان کا اپنا سوچ ہوتا ہے، اپنی مینجمنٹ کی اپنی سوچ ہوتی ہے. مگر میں پرسنلی یہی میرا سوچ ہے کہ بیٹسمین کو بیٹنگ کی اس کو نا ایک چیز دے دو کہ آپ اس جگہ پہ، اور آپ کی ٹیم میں یہی آپ سے ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے اور آپ پرفارم کرو. اور یہی ہمارا تھوڑا ہے. اچھا، اگر ہم فرنچائز کرکٹ کی بات کرتے ہیں افتخار بھائی، تو ابھی آپ ملتان سلطان میں شمولیت اختیار کی تو اب لاہور قلندر ہی ایک رہ گئی ہے. تو یہ جو PSL کا جو سفر ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر ٹیم کی طرف سے کھیلے ہیں، تو اس کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ کیا وہ ایک نئی ٹیم ہے؟ اصل میں نا مجھے جو سمجھ آ رہی ہے کہ الحمدللہ جو فرنچائز سے میں کہہ رہا ہوں، پہلے تو 3 سالوں میں میں نے 36 میچز میں 33 میچ میں باہر بیٹھا رہا اور اسی میں بھی چینج ہوا، فرنچائز نے چینج کیا. کیونکہ میرے خیال میں ایسی چیز ہے کہ یار تھوڑا فرنچائز کرکٹ میں تھوڑا گپ شپ لگانا پڑتا ہے، مگر میں وہ چیزیں نہیں کرتا، میں تھوڑا اپنے کرکٹ پہ فوکس کرتا ہوں. مطلب کہنے کا مقصد یہ کہ آپ پبلک ریلیشننگ کے آدمی نہیں ہیں؟ ہاں، نہیں کرتے آپ؟ مجھے یہ چیزیں مزہ نہیں آتی. میں اپنے چیزوں کو تھوڑا مطلب سمپل رکھتا ہوں. اور پھر
میں آیا اسلام آباد یونائٹڈ سے میں اچھا کھیلا, 2-3 وہاں پہ میں نے مین آف دی میچ لیے, مگر مجھے پھر وہاں پہ کسی اور کے ساتھ ریٹین کیا. مگر مجھے خیر پرسنلی مجھے تو سارے ٹیمیں ایک جیسی لگتی ہے اور مزہ آتا ہے. تو باہر کی جو لیگز کھیلے ہیں آپ, بنگلہ دیش لیگ بھی کھیلے ہیں, دوسری جگہوں پہ بھی گئے ہیں, آپ کھیلتے رہے ہیں, تو وہ کتنا آپ نے انجوائے کیا؟ کیونکہ یہ جو لاسٹ سیزن آپ کا بنگلہ دیش والا جو تھا پریمیئر لیگ کا, وہ تو آپ کا بڑا زبردست گیا, جس میں آپ نے سینچری 50 زبردست 4 مہینوں کے لیے. بہت زبردست پرفارمنس تھی. تو وہ کتنا آپ نے انجوائے کیا یہ باہر کی جو لیگز ہیں؟ اصل میں باہر کی لیگ میرے خیال میں اپنے سارے پلیئرز کو مطلب ان کو کھیلنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ یار آپ نے اتنے میں لیگز کھیلنے ہیں, یہ کرنے وہ کرنے. ہمارے سینئر ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ یار باہر کی لیگز آپ کھیلتے ہو تو پلیئر بن جاتا ہے, کیونکہ یہ حقیقت بھی انٹرنیشنل سارے انٹرنیشنل پلیئر ہوتے ہیں. وہاں پہ جب آپ کو پریشر آتا ہے اس کو آپ ہینڈل کرتے ہو تو وہی چیزیں آپ کو آتی ہے یہاں پہ, پھر آپ کو اپنے ملک کے لیے فائدہ ہوتا ہے. مگر اب کیونکہ کچھ رولز بنے ہوئے ہیں اس کو فالو تو ہم نے بھی کرنا ہے. مگر باہر کی آپ لیگز دیکھو تو اب اگر باہر کی لیگ میں کھیلتے ہو تو آپ اوورسیز پلیئر کھیلتے ہو تو آپ پہ بڑا زیادہ وہ ہوتا ہے وہاں پہ کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے, آپ نے جتوانا بھی ہے, اپنے بیٹنگ میں بھی, اپنے ایکسپیکٹیشن بھی بہت ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ہائر کیا ہوا ہے تو یہ پرفارم کر کے جتوائیں گے. ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے تو آپ وہاں پہ آپ بنتے ہو تو وہاں پہ آپ کی فوکس کرکٹ میں اور بھی بڑھ جاتی ہے. اگر آپ دنیا کی لیگوں میں پرفارم کرتے ہو تو آپ آ کے نا اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو. کون سی ایسی خاص اننگز, کون سے ایسے چھکے ہیں جو کبھی بھلائی نہیں بھولیں گے آپ کو, ہمیشہ آپ کو یاد رہیں گے, جو آپ نے کسی پرٹیکولر کسی میچ میں یا کسی بالر کی آپ نے پٹائی کی ہو, وہ کوئی خاص ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں ہے؟ ویسے تو میرا خیال ہے آپ کے سامنے کوئی شاید ہی کوئی بالر ہو جو بچ کے گیا ہو, ورنہ تو آپ نے سب کو لپیٹا ہے. اصل میں مجھے جو میں نے انجوائے کیا ہے نا, تو میں نے انڈیا کے اگینسٹ جو میلبرن میں تھا وہ جو چھکے مارے نا, ایک تو بہت بڑا باؤنڈری بہت بڑی ہوتی ہے اور وہ چھکے بھی بہت دور T20 ورلڈ کپ T20 ورلڈ کپ میں, وہ میں نے بڑا انجوائے کیا. اور انجوائے آپ نے وہاب ریاض کو بھی 6 چھکوں پہ کیا ہے سر؟ جی بالکل انجوائے. اور اب تو وہ چیف سلیکٹر ہے. وہاب بھائی دیکھو, وہاب بھائی نے پاکستان کے لیے بہت صرف کیا ہے اور اس نے بڑے میچز جتوائے پاکستان کے لیے. اور وہاب بھائی کو میں نے 6 چھکے مارے تو یہ بھی میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. نہیں, آپ کے لیے تو اعزاز کی بات تھی, انہوں نے کیا کہا یہ بتائے نا. انہوں نے تو خیر وہ گپ شپ لگاتا ہے, مگر وہاب بھائی کو 6 چھکے لگانا ایک بالر کو بہت بڑی بات ہوتی ہے میرے خیال میں. یہ زندگی میں آپ ہر ٹائم نہیں آتا, کبھی کبھی آ جاتا ہے. مگر میں یہ تھا کہ میں نے 3 چھکے مارے, اس کے بعد مجھے ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ میں 6 چھکے مار سکتا ہوں. تو یہ ہو گیا. اچھا, آخری کچھ چیزیں بس, اس انٹرویو کو گفتگو بڑی دلچسپ گفتگو آپ سے ہو رہی ہے, لیکن تھوڑا سا ٹائم کا بھی ہے, تو اس کو سمیٹتے ہوئے کہ یہ تو آپ کی کرکٹ کی ہو گئی, وہی بات کہ جب آپ سے رنز نہیں ہوتے اور نہیں ہوتے تو صرف لوگوں کو افتخار ہی نظر آتا ہے, اور وہ میمز بھی بنی اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو شروع میں کیا سلسلہ رہا؟ اب عادی ہو گئے ہیں کہ یہ میمز بن رہی ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ تنقید کرتے ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں رہی, تو اب کیا صورتحال ہے؟ یا اب بھی غصہ آتا ہے, یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ٹھیک ہے جو کر رہے ہو, میں انجوائے کر رہا ہوں ان چیزیں؟ دیکھو بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اب جب پرفارم نہیں کرتے تو ظاہری بات ہے سب بات کرتے, میڈیا پہ باتیں ہوتی ہے, لوگ بھی کرتے, نگیٹیو بھی ہوتے. مگر اگر آپ مطلب ملک کے لیے سوچتے ہو اور آپ ملک کے لیے بات کرتے ہو کہ یار اس بندے نے اچھا نہیں کیا ملک کے لیے, تو بالکل آپ کو حق ہے کہ آپ تنقید کرو. مگر فضول کسی کے ذات پہ تنقید کرنا اور کسی کو برا بلا کہنا, یہ میرے خیال میں اچھی بات ہے نہیں, مناسب نہیں ہے. کیونکہ آج کل ہمارے میڈیا الحمدللہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ یار جو بھی موبائل اٹھا کے تھوڑا ایک مائک لے لیتا ہے, 20-25-100 روپے کا ہوگا, کتنے کا ہوگا, ایک موبائل لے لیتا ہے
اور جو مرضی جس کے پیچھے باتیں کی پھر اس کو لوگ شیئر کرتے انجوائے کرتے. یار میں یہ چیزیں بالکل میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ کسی کا عزت اتنے تھوڑے سے پیسوں کے لیے کیوں آپ لوگ خراب کرتے ہو. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہاں کسی نے ملک کے لیے اچھا نہیں کیا تو یہ ٹیم جو ہے یہ 22-25 کروڑ عوام کی ٹیم ہے. آپ لوگ کو بالکل کرنا چاہیے. جو اچھا نہیں کرتا ان کے کرنا ہے, کیونکہ جو ایفرٹ نہیں کرتا ان کے پیچھے کرنا ہے. ہم نے ایز اے پاکستانی ہم نے کرنا ہے. مگر اگر اپنے غصہ اور اپنے انا کی وجہ سے کرتے ہو تو یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو شروع میں آپ کو مطلب چاچا کا لفظ بھی یوز ہوا, یہ ہوا, تو اب ڈریسنگ روم کے اندر جو ہے میں جاننا چاہوں گا. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے فخر کا انٹرویو کیا تو کہنے لگے کہ میں نے پوچھا فخر سے کہ سب سے زیادہ مذاق آپ کس سے کرتے ہو؟ کہنا میری سب سے زیادہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ افتخار سے ہے, اور ہم لوگ مذاق بھی کرتے ہیں ان کے اوپر, سارا مذاق ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں, وہ بھی انجوائے کرتے ہیں. تو ڈریسنگ روم کا جو ماحول ہے, اس ٹیم کا جو ماحول بنا ہوا ہے ایک فیملی کی طرح, کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اور یہ جو مذاق ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ جو شگل لگتی ہے سب چیزیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل آپ کی بات صحیح ہے. پہلے جب ایسے ہوتا تھا تو مجھے بڑا غصہ آتا تھا, اور میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے. جس طرح کہ بابر نے اس میں کہا ہے کہ نا مائک میں وہ جو میں نے ٹیلر کو آؤٹ کیا ہے تو مجھے کہ وہ چاچا کرکٹ ہو. مگر لوگوں نے نا وہ ایکسپیرینس کے لحاظ سے کہا ہے کہ یار چاچا کرکٹ ہو, لوگوں نے ایج کے لحاظ سے لیا ہے. تو بڑا میں آپ تو صرف 33-34 کے ہیں. ہاں تھوڑا بہت ہم نے بھی کم کیے, مگر یہ ہے کہ دیکھو اب میں میڈیا کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ یار الحمدللہ جس طرح میری فٹنس ہے آپ لوگوں کو گراؤنڈ میں بھی نظر آ رہا ہے, آپ لوگوں کی فیلڈنگ میں بھی نظر آ رہا ہے, بیٹنگ میں بھی نظر آ رہا ہے, بالنگ میں بھی نظر آ رہا ہے. جتنا میں اپنے ملک کے لیے سرو کر سکتا ہوں تو میں کروں گا. اور یہ بات ہے کہ ہم بڑا انجوائے کرتے ہیں. کبھی میں بابر کے پیچھے بات کرتا ہوں, کبھی میں رضوان کے پیچھے بات کرتا ہوں, کبھی فخر کے پیچھے بات کرتا ہوں. ہم اکٹھے بیٹھ کے بڑا انجوائے کرتے ہیں. سب سے زیادہ شگلی کون ہے؟ سب سے زیادہ جو ہے وہ مطلب مزیدار کریکٹر نا ڈریسنگ روم کا, وہ کون ہے؟ کون سا کھلاڑی ہے یہ بتائیں پہلے. یہ فخر ہے. اچھا, یہ کسی کو نہیں چھوڑتا؟ یہ کسی کو نہیں چھوڑتا. یہ ایسے چیزیں لیتا ہے نا کہ بڑا ہم انجوائے کرتے ہیں. نواز کے ساتھ بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے, نسیم شاہ کے ساتھ بہت انجوائے کرتے ہیں, سارے مل کے بڑا انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ بابر بہت سیریس ہوتا ہے, بہت سیریس ہے, مگر میں گپ لگاتا ہوں. میں سب کے ساتھ گپ لگاتا ہوں, مگر کسی نے آج تک میرے گپ کو نہ مائنڈ نہیں کیا. اور پاکستان کرکٹ بورڈ اکثر جو ہے وہ ویڈیو ریلیز کرتا ہے, تو کبھی آپ عیدی بانٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ آپ کو انہوں نے ٹیم کا بزرگ سمجھ کے, سینئر سمجھ کے, احترام کے طور پر آپ کے ہاتھ میں نوٹیں دی ہوئی ہیں اور آپ بچوں کو جو ہے وہ عیدیاں بانٹ رہے ہیں. نہیں وہ تو بس عید کا دن تھا اور میرے ذہن میں ایسے آ گیا کہ یار مطلب کر لے کوئی انجوائے, کیونکہ وہ سیریز بھی ہم جیت رہے تھے اور بڑا اچھا ماحول تھا. تو میرے ذہن میں ایسے آ گیا, وہ خود میں نے اپنے پیسے دیے, بورڈ نے کچھ نہیں دیے. ہاں میں نے اپنے پیسے دیے, اپنے جیب سے پیسے دیے. مگر یہ میں نے ایک ذہن میں تھا کہ یار آ جاؤ تھوڑا انجوائے کر لیتے. تو میں صبح آیا, سب نے کہا, میں نے میڈیا والے کو کہا کہ آپ ویڈیو بناؤ. تو کیا ہے, میں نے کہا بس چل میں سب کو میں نے جتنا بھی تھا میں نے اس کو دے دیا. میں نے یہ آپ کے ہاتھ سے چھین, ہاں چھین بھی لیے, کسی نے چھپا کے رکھے. تو ایک ماحول بنایا, ہنسی مذاق کے لیے ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ کرکٹ جو ہے نا یہ میرے خیال میں ہمارے ممالک میں نا, ہمارے معاشرے میں بہت ٹینشن والی گیم ہے. باہر کے ممالک میں وہ کہتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, ہم کو کہتے ہیں ہم انجوائے کرو. ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا رزق ہے. یقین مانو ایک اننگز آپ سے ادھر ادھر ہو جاتی ہے نا تو انسان کی پلیئر کی دنیا ہل جاتی ہے. اور وہ جو ایک اور ویڈیو تھی جس میں وہ کیک کٹ رہا ہے تو فخر جو ہے وہ شگل کر رہا ہے آپ کے ساتھ کہ یہ ہمارے ٹیم کے سب سے چھوٹے کھلاڑی ہیں یا بزرگ کھلاڑی, جو بھی وہ گفتگو مذاق چل رہی تھی, وہ پھر آپ کے جو میچوں کے بعد جو دو پلیئر آپ کھڑے ہو کے انٹرویو کر رہے ہیں تو شاداب آپ سے ہنس رہا ہے کہ آپ نے بھائی کہہ دیا, یہ کہہ دیا, وہ بھی بڑا انجوائے کرنے والی چیز ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. خیر وہ تو ہم نے پلان کیا ہوا تھا. ہاں اگر میں حقیقت بتاؤں تو تھوڑا لوگوں کو بھی ہنسانا بھی پڑتا ہے, اور لوگ بہت محبت کرتے.
اسپیشلی ہمارے پاکستانی قوم ہم سے بہت محبت کرتے, تو اس لیے بس تھوڑا گپ شپ مذاق بھی ہم بھی کرتے, کیونکہ دیکھو یہ لائف ہے, اس کو انجوائے بھی کرنا ہے, کرکٹ بھی کھیلنی ہے, انجوائے بھی کرنی ہے, تو یہی ایک سین چلتا رہے. افتخار بھائی, آخری سوال کہ یہ آپ کے کرکٹ کے سفر میں آپ کا تعلق خاص پشاور شہر سے یا اس کے قریب کوئی گاؤں یا علاقے سے ہے, وہ بتائیں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے سننے والوں کو. اور دوسرا یہ کہ آپ کی فیملی کے اندر آپ کے جو بڑے ہیں, بھائی ہوئے یا آپ کے والد ہوئے, ان کا کیا رسپانس تھا آپ کی اس کرکٹ پہ؟ کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھائی کرو, یہ کرو, وہ کرو, کرکٹ سے دور رہو, کھیل کود جو ہے وہ نہیں. تو آپ کے ساتھ یہ سفر میں کیا رہا, یہ تھوڑا سا ہمیں بتا دیں چلتے چلتے. میرا تعلق جو ہے پشاور سے ہے, اور پشاور میں ایک چھوٹا سا علاقہ ہے داؤدزئی بخشی پل گاؤں خدرخیل, ایک چھوٹا سا گاؤں ہے. کیونکہ میں وہاں پہ ابھی بھی مطلب رہتا ہوں, لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہاں سے نکلو, لاہور جاؤ, اسلام آباد جاؤ, ادھر جاؤ, ادھر جاؤ. میں نے کہا نہیں یار, میں نے زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزاری ہے, اب میں تھوڑا الحمدللہ تھوڑا نام بنا تھوڑا, تو میں یہاں سے چلا جاؤں تو مجھے اچھا نہیں لگتا. میں نے وہاں پہ گھر بھی بنایا ہے اور وہاں پہ بڑا انجوائے کرتا ہوں میں. چھوٹا سا گاؤں ہے, تھوڑے لوگ ہیں وہاں پہ. تو وہاں پہ بچے جو ہیں وہاں کے, وہ کرکٹ سے کتنا شوق رکھتے ہیں؟ اور آپ کو دیکھ کر تو اب اور زیادہ وہ ہو گیا ہوگا کہ ان کے علاقے کا جو ہے وہ ایک کرکٹر جو ہے انٹرنیشنل لیول تک پہنچے ہیں آپ. تو میں ایک چھوٹا گاؤں میں رہتا ہوں, مگر آپ یقین مانو وہاں پہ 20-25 گراؤنڈ بن گئے. اب اتنے زیادہ گراؤنڈ بن گئے. پہلے ایک تھا ارباب نیا اسٹیڈیم, ایک تھا جم خانہ, 2 ہی گراؤنڈ ہوتے تھے. اب ہمارے علاقے میں 20 سے 25 گراؤنڈ بن گئے, کیونکہ لوگ اتنا مطلب کرکٹ اب آ گئے نا, کہ افتخار کھیل رہا ہے, حارث ہو گیا, یہ سب دیکھتے ہیں نا کہ یار ہمارے ساتھ کھیلتے تھے, اب یہ تو انٹرنیشنل کرکٹ میں کھیل رہے. تو وہ بچوں میں بڑا شوق آ گیا ہے اور لوگوں میں بھی تھوڑا وہ ہے. اور آپ نے کہا کہ ہمارے گھر سے تو بالکل ہمیں اتنے مارتے تھے نا کہ آپ لوگ کیوں جاتے ہو کرکٹ, آپ لوگ یہ لے کے جاتے ہو, کیونکہ ہمارے پٹھان جو ہے وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا لے کے جاتے ہو, یہ بلے ملے ہو, یہ لے کے جاتے ہو, صبح جاتے ہو شام کو آ جاتے ہو, یہ کیا ہے, پڑھائی کرو. تو ہم نا, میں پرسنلی جب دوپہر کو نا ہم ایک ہی روم میں مطلب تھا, تو ہم ایک ہی روم میں اے سی لگا کے سوتے تھے. جیسے سب سو جاتے تھے نا, تو میں آرام سے اٹھ کے نا اپنا بیگ باہر رکھ کے نا میں بھاگ جاتا تھا, پریکٹس کے لیے جاتا تھا. تو ہمارے معاشرے میں بڑا کیونکہ ہم پٹھان لوگ تو بہت ایک سادے لوگ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کرکٹ کیا ہے. اب تو الحمدللہ بہت زیادہ مطلب یہ چیزیں آ گئی ہے, کیونکہ بہت زیادہ پلیئر کھیل رہے, والد صاحب ان کو خود لے کے آتے اکیڈمیز وغیرہ. مگر ہمارے بہت مشکل تھا, کیونکہ ہم وہ جانتے ہی نہیں تھے کہ یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ, صبح جاتے ہو شام کو آ جاتے ہو. تو تھوڑا تھوڑا نام بنا, تو والد صاحب پھر کہتا تھا مجھے, یار فلانے نے مجھے کہا ہے کہ وہ آپ کا بیٹا بہت اچھی چیزیں مارتا ہے, یہ کرتا ہے. تو تھوڑا خوش ہوتا تھا اس ٹائم. تو ہمارے علاقوں میں بڑا مشکل ہوتا ہے کھیلنا اور پھر وہاں سے نکلنا, مگر الحمدللہ ہمارے پشاور اور ہمارے پٹھانوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے. اب تو بہت آپ دیکھیں نا کہ اس نیشنل T20 میں ہی فاٹا ہوا, پشاور ہوا, مطلب ان علاقوں سے اوپر کے جو علاقے ہیں وہاں سے اتنا ٹیلنٹ نظر آ رہا ہے, چاہے وہ بیٹسمین ہوں چاہے وہ فاسٹ بالر ہوں, بڑا ٹیلنٹ. جی بالکل. اور پھر پاکستان کی ٹیم میں آپ دیکھ لیں سارے. دیکھو ایک تو پٹھان لوگ نا الحمدللہ سب پاکستانی بہت اسٹرانگ ہے, مگر پٹھان لوگ جو ہے ایک تو بہت زیادہ اسٹرانگ فزیکلی بھی. فزیکلی دیکھو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار پٹھان لوگ تھوڑا سادے ہیں, مگر میں میڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ یار یقین مانو پٹھان لوگ اتنا تیز دماغ ہوتے ہیں نا کہ آپ کی سوچ ذہین ہے, بہت زیادہ ذہین ہے. تو یہ 2 چیزیں چلتی ہیں. آپ کو کرکٹ میں 2 ہی چیز کام آئے گی, ایک آپ کی فٹنس اور ایک آپ کے مینٹل گیم. یہ تو مینٹل گیم ہے. اب جتنا آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے اتنا آپ پہ پریشر کم آئے گا. اور یہ جو آخری ایک چیز جس پہ میں اب گفتگو ختم کروں گا, کہ جو آپ نے کہا کہ پٹھان جو ہے, تو اب ہم ٹیم میں دیکھتے ہیں تو کافی آپ کے ہمارے جو فرنٹیئر کے کھلاڑی ہیں خیبر پختونخوا کے, تو ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا ہے کمرے کے اندر, جو ہے وہ کہوہ بن رہا ہے اور یہ ساری چیزیں, تو یہ بھی آپ لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں. جی بالکل. ہم
جب ٹور پہ جاتے ہیں تو میں چائے بہت پیتا ہوں نا, تو میں اپنے ساتھ چائے لے یہ کے تو جاتا کراچی ہوں. والوں کی خاصیت ہے. ہاں میں اپنے ساتھ چائے لے کے جاتا ہوں, ڈرائی فروٹ لے کے جاتا ہوں. رضوان جو ہے وہ کاوے کا ماسٹر ہے, کاوا بناتا ہے. تو ہم سارے اکٹھے ایک روم میں بیٹھ کے نا, کوئی کہتا ہے یار افتی چائے بناؤ, مجھے چائے کا دل کرے, رضوان کو کہتا ہے آپ کاوا بناؤ. تو ہم سارے بیٹھ کے سارے ٹیم, بابر بھی آ جاتا ہے, امام بھی آ جاتا ہے, جتنے پٹھان بھی ہمارے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ہم اکٹھے بیٹھ کے نا تو گپ شپ بھی لگتا ہے. اس سے تھوڑا آپ کو نا اور بھی ایک دوسرے پہ کانفیڈنس آتا ہے, ریلیکس بھی ہو جاتا ہے. ریلیکس بھی ہو جاتا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل کرکٹ بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے آپ کو ریلیکس رہنا بہت لازمی ہے. افتخار بھائی بہت شکریہ, اتنی مزیدار گفتگو. یقین کر رہے ہیں کہ دل کر رہا تھا کہ ابھی اور ذہن میں چیزیں آئیں تو آپ سے پوچھیں, لیکن آپ کو بھی اب فلائٹ لینی ہے, آپ نے واپس جانا ہے پشاور. تو بہت شکریہ, آپ سے بڑی اچھی گفتگو رہی. Thank you بہت جی, شکریہ, جزاک تھینک اللہ, یو. آپ لوگوں نے ٹائم دیا. نہیں, آپ کا شکریہ سر.